سلطان فیروز شاہ تغلق کے دور میں دہلی علم و حکمت کا بڑا مرکز تھا۔ بازاروں میں کتابیں بکتی تھیں، مدرسوں میں طلبہ پڑھتے تھے اور علماء و فلاسفہ مختلف علوم پر بحث کرتے رہتے تھے۔ انہی دنوں شہر کی ایک عام مگر باادب نوجوان کا نام تھا ابن سلیم۔ ابن سلیم کے والد ایک چھوٹی دکان چلاتے تھے، مگر ان کا اصل شوق کتابیں جمع کرنا تھا۔ سلیم نے بچپن سے کتابوں کی خوشبو، قلم کی سیاہی اور لفظوں کی طاقت دیکھی تھی، اس لیے وہ بھی بڑے ہو کر عالم بننا چاہتا تھا۔ شہر میں ایک مشہور کتاب خانہ تھا، دارالکتب دہلی، جو سلطنت کے نایاب اور قدیم ترین نسخوں کا ذخیرہ تھا۔ یہاں وہ کتاب موجود تھی جسے مورخین خزان علم کہتے تھے۔ اس میں پرانے زمانوں کے سائنسی مشاہدات، حکومتی نظام، زراعت اور ستاروں کے علم کے بے شمار راز لکھے تھے۔ ایک شام جب بازار بند ہو رہے تھے، ایک سفید ریش بزرگ ابن سلیم کی دکان پر آئے۔ ان کے ہاتھ میں پرانا مڑا ہوا کاغذ تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم علم کی تلاش میں ہو، یہ دیکھو، شاید یہ تمہارے کام آئے۔ کاغذ پر ایک پرانا نقشہ بنا تھا، اس کے نیچے لکھا تھا، خزان علم وہاں ملے گا جہاں صدیوں کی خاموشی بولتی ہے۔ یہ الفاظ ابن سلیم نے کئی سال پہلے ایک کتاب میں پڑھ رکھے تھے۔ دل دھڑکنے لگا۔ بزرگ نے کوئی وضاحت دیے بغیر رخصت لے لی۔ ابن سلیم سمجھ گیا کہ شاید وہ کتاب واقعی موجود ہے۔ نقشے کے مطابق اسے دہلی شہر سے باہر پرانے قلعے کے شمالی حصے میں جانا تھا۔ وہ جگہ صدیوں سے ویران پڑی تھی۔ کچھ لوگ اسے خاموش گھاٹی کہتے تھے کیونکہ وہاں دور دور تک انسانی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، صرف ہواؤں کی سرگوشی سنائی دیتی۔ اگلی صبح ابن سلیم نے ضروری سامان بنایا اور سفر پر نکل پڑا۔ راستہ خشک، دھول بھرا اور سنوٹے سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے قدم مضبوط تھے۔ نقشے کے مطابق ایک پرانی مسجد کے کھنڈرات تک پہنچنا تھا۔ مسجد کے ٹوٹے ہوئے مینار اب بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ چھت گر چکی تھی مگر محرابیں اور ستون اب بھی مضبوط تھے۔ مسجد کی دیوار پر ایک کندہ تحریر موجود تھی، علم اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ وہی جملہ تھا جو نقشے کے کنارے لکھا تھا۔ ابن سلیم کو یقین ہو گیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ مسجد کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا آدھا دروازہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ اس نے گرد صاف کر کے دروازہ کھولا۔ اندر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا مگر دیواروں پر پرانی کتابوں کے ریک بنے ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر خالی تھے۔ دیوار کے قریب ایک جگہ فرش میں باریک سی دراڑ تھی۔ سلیم نے اپنے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو نیچے لکڑی کا تختہ دکھائی دیا۔ تختہ اٹھایا تو ایک تنگ سرنگ کا راستہ کھل گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں صدیوں کا علم دفن تھا۔ ابن سلیم نے چراغ جلایا اور سرنگ میں قدم رکھا۔ راستہ تنگ مگر مضبوط تھا۔ دیواروں پر موم بتیوں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کئی سال پہلے واقعی کوئی عالم یہاں آیا تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کے بیچ میں پتھر کی ایک مضبوط صندوقچی رکھی تھی۔ صندوقچی پر دھول جمی تھی مگر اس پر فنکارانہ نقش و نگار تھے۔ اس پر لکھا تھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو علم کے محافظ ہیں، نہ کہ اس کے خریدار۔ صندوقچی کھولتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا، جیسے صدیوں سے بند علم اب سانس لے رہا ہو۔ اندر موجود تھی وہی گمشدہ کتاب، موٹا مگر محفوظ نسخہ۔ اس کے صفحات پر باریک خوبصورت خط میں علوم، فلکیات، طب، زراعت اور تاریخ کے ایسے باب لکھے تھے جنہیں پڑھ کر نئی نسلیں فائدہ اٹھا سکتی تھیں۔ ابن سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کتاب کو سجدے کی طرح احترام سے اٹھایا۔ جب ابن سلیم دہلی واپس پہنچا اور دارالکتب کے سربراہ کو کتاب دی تو پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ علماء نے اس کا خیر مقدم کیا۔ سلطان نے اسے دربار میں بلا کر کہا، ایک کتاب لا کر تم نے علم کا دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ ایسے لوگ سلطنت کی اصل طاقت ہوتے ہیں۔ دارالکتب میں اس کی بدولت دوبارہ تحقیق کا آغاز ہوا۔ نوجوان پڑھنے لگے، استاد پڑھانے لگے اور ابن سلیم خود ایک بڑا عالم بن گیا۔ کتاب کا خزانہ تو مل گیا تھا، مگر اصل خزانہ تھا اس کی ہمت، جستجو اور علم سے محبت۔ کہانی کا سبق، جو انسان علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ راستے نہیں دیکھتا، منزل خود راستہ بنا دیتی ہے۔